السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل پر ویلکم ہے، خوش آمدید ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہار بورڈ 10th کلاس کے ایگزام کے حوالے سے وہ سوالات اور جوابات بتانے والے ہیں جو آپ کے لیے بہت ہی اہم ثابت ہونے والی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہمارا سوال ہے کہ شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا ہمارا 1938 عیسوی میں۔ اگلا سوال ہے کہ شبنم کمالی کس ضلع میں پیدا ہوئے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا ہمارا سیتامڑھی۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ حمد میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی۔ اگلا سوال ہے کہ انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا ہمارا اللہ تعالی۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال ہے کہ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا مصطفیٰ رضا۔ اگلا سوال ہے کہ شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا 22 جولائی 1938 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ اگلا سوال ہے شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا ہمارا پوکھریرا گاؤں میں۔ اگلا سوال ہے شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا شبنم کمالی کا انتقال 2006 عیسوی میں ہوا۔ سوال ہے کہ کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا اللہ تعالی نے۔ سوال ہے شبنم کمالی کے 3 اشعار، 3 شعری
مجموعے کے نام بتائیے۔ تو اس کا جواب ہو جائے گا، سب سے پہلا ہے انوار عقیدت، دوسرا ہو جائے گا ریاض عقیدت، اور تیسرا ہو جائے گا ضیاء عقیدت۔ یہ 3 شعری مجموعے ہیں جو کس کے ہیں؟ شبنم کمالی کے ہیں۔ اگلا سوال ہے سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام کیا تھا؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب ہو جائے گا مجیب الرحمن۔ اگلا سوال ہے سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا ہمارا 1911 عیسوی میں۔ اگلا سوال سہیل عظیم آبادی کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام کیا تھا؟ بتائیے اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب ہو جائے گا ہمارا 4 چہرے۔ اگلا سوال سہیل عظیم آبادی کا انتقال کب ہوا؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا 1980 عیسوی میں۔ اگلا سوال ہے سہیل عظیم آبادی کا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے، وہ کون سا ہے؟ تو ہمارا جواب ہو جائے گا بھابھی جان، یعنی سہیل عظیم آبادی کے افسانہ جو آپ کے نصاب میں شامل ہے وہ اس کا نام کیا ہے؟ تو جواب ہو جائے گا بھابھی جان۔ اگلا سوال ہے ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب ہو جائے گا ہمارا پٹنہ۔ اگلا سوال ہے فرار کس کا افسانہ ہے؟ تو بتائیے اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب ہو جائے گا ہمارا ڈاکٹر محمد محسن۔ اگلا سوال ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کب ہوئی؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب ہو جائے گا ہمارا 1910 عیسوی میں۔ اگلا سوال ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا نام کیا تھا؟ تو بتائیے اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ اس کا جواب ہو جائے گا سید محمد رشید۔ سوال ہے
ڈاکٹر محمد محسن کس موضوع میں مہارت رکھتے تھے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا نفسیات کے موضوع پہ مہارت رکھتے تھے۔ اگلا سوال ہے قمر جہاں کا تعلق صوبے بہار کے کس ضلع سے ہے؟ تو بتائیے اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب ہو جائے گا سمستی پور۔ اگلا سوال قمر جہاں کے والد کا کیا نام ہے؟ تو بتائیے اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب ہو جائے گا سید عطاء الحق۔ اگلا سوال ہے نصاب میں شامل افسانہ کٹی ہوئی شاخ کے افسانہ نگار کون ہیں؟ تو بتائیے اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب ہو جائے گا ہمارا قمر جہاں۔ قمر جہاں سے متعلق ایک اور سوال کہ قمر جہاں کس یونیورسٹی میں استاد تھے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا بھاگلپور یونیورسٹی میں۔ اگلا سوال قمر جہاں کے افسانوی مجموعے کا نام بتائیے۔ تو اس کا جواب ہو جائے گا چارہ گر۔ چارہ گر ان کے افسانوی مجموعے کا نام ہے۔ ایک سوال ہے بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، وہ ہے کہ اردو کی 5 خواتین کے نام بتائیے، یعنی 5 عورتوں کے نام بتائیے جو کیا ہیں؟ افسانہ نگار ہیں۔ تو بتائیے اس کا جواب کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ہو جائے گا شکیلہ اختر، دوسرا ہو جائے گا قمر جہاں، تیسرا ہو جائے گا شمیم افزا قمر، چوتھا ہو جائے گا عصمت چغتائی، اور 5واں ہو جائے گا ہمارا قرۃ العین حیدر۔ اگلا سوال ہے نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا مہر نگار۔ اگلا سوال نگار عظیم کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا آشیانہ۔ اگلا سوال نگار عظیم نے کس مضمون میں
MA کیا، یعنی نگار عظیم نے کس مضمون میں MA کیا، تو اس کا جواب ہو جائے گا اردو ڈرائنگ اور پینٹنگ کے اندر۔ اردو ڈرائنگ اور پینٹنگ میں انہوں نے MA کیا۔ اگلا سوال ہے نگار عظیم کا مجموعہ یعنی گہن کب شائع ہوا، تو اس کا جواب ہو جائے گا 1999 عیسوی کو۔ اگلا سوال نگار عظیم کا افسانہ آشیانہ کس طرح کا افسانہ ہے، یہ ہمارا سوال ہے، تو اس کا جواب کیا ہو جائے گا؟ اس کا جواب ہو جائے گا سماجی، یعنی نگار عظیم کا افسانہ جو آشیانہ ہے کس طرح کا افسانہ ہے، تو سماجی افسانہ ہے۔ ایک سوال ہے، بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے کہ صحیح اور صحیح کے فرق کو جملوں میں استعمال کر کے واضح کیجیے۔ صحیح اور صحیح کے فرق کو جملوں میں استعمال کر کے واضح کیجیے، تو اس کا جواب ہو جائے گا، صحیح کا جملہ ہو جائے گا صفحے آخری سے بھی دور تر جو اشارہ ہو تو وہ صحیح ہے۔ اور دوسرا صحیح کا استعمال کیسے ہوگا؟ صحیح کا استعمال ہو جائے گا غریبوں کو ستانا صحیح نہیں ہے۔ یہ ہمارا ہو گیا صحیح کا جملہ اور یہ ہو گیا صحیح کا جملہ سین سے۔ اگلا سوال ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ سے جمع بنائیے۔ الفاظ کیا کیا ہیں؟ پہلا ہے ضد، دوسرا ہے خدمت، تیسرا ہے موقع، چوتھا ہے حق، پانچواں ہے مسئلہ اور چھٹا ہے منزل۔ ضد کی جمع ہو جائے گی ازداد، خدمت کی جمع ہو جائے گی خدمات، اور موقع کی جمع ہو جائے گی مواقع، اور حق کی جمع ہو جائے گی حقوق، مسئلہ کا جمع ہو جائے گا، مسئلہ کی جمع ہو جائے گی مسائل، اور منزل کی جمع منازل۔ سوال ہے کہ گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے، یہ ہمارے سوال ہیں، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب ہو جائے گا سنگین۔ گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے؟ جواب ہو جائے گا سنگین۔ اگلا سوال ہے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس میں کتنا اضافہ ہوا؟ اس کا جواب ہو جائے گا ہمارا 31%۔ 31% کا اضافہ ہوا۔ سوال ہے زمین کا درجہ حرارت پچھلے 100 برسوں میں کتنا
بڑھ گیا، زمین کا درجہ حرارت 100 برسوں میں، پچھلے 100 برسوں میں کتنا بڑھ گیا؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا 0.75 سیلسیس، یہ اس کا جواب ہو جائے گا۔ سوال ہے بال وگیان کانگریس 2008 عیسوی بھارت کے کس شہر میں منعقد ہوا؟ تو بتائیے اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب ہو جائے گا ہمارا دیما پور۔ اگلا سوال ہے کیوٹو میں گلوبل وارمنگ پر کانفرنس کب ہوئی؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا 2007 عیسوی میں۔ اگلا سوال ہے سر سید احمد خان کی پیدائش کب ہوئی؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا ہمارا 1817 عیسوی میں۔ اگلا سوال ہے سر سید کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا ریا۔ سر سید احمد خان کا ایک مضمون ہے جو ریا ہے، وہ نصاب میں شامل ہے۔ اگلا سوال ہے سر سید احمد خان کی والدہ کا کیا نام تھا؟ تو بتائیے اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا عزیز النساء بیگم۔ اگلا سوال ہے سر سید احمد خان کی وفات کب ہوئی؟ تو بتائیے اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ 1898 عیسوی میں۔ اگلا سوال سر سید نے علی گڑھ میں کون سا ادارہ قائم کیا؟ بتائیے اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب ہو جائے گا مسلم یونیورسٹی۔ مسلم یونیورسٹی۔ سوال ہے کہ درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ جنس ظاہر ہو جائے۔ جنس کا مطلب ہو جاتا ہے مذکر اور مؤنث۔ الفاظ کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہے موتی، دوسرا ہے کتاب، تیسرا ہے وقت، نام اور قلم۔ اب اس کو اس طرح سے جملہ میں استعمال کرنا ہے کہ مذکر و مؤنث کا پتہ چل جائے۔ تو موتی کا ہم جملہ بنائیں گے
موتی چمکیلا ہے. کتاب کا ہم بنا لیتے ہیں میری کتاب نئی ہے. وقت کا ہو جائے گا نماز کا وقت ہو گیا. اور نام ہو جائے گا تمہارا نام کیا ہے. اور میرا قلم نیا ہے. تو موتی چمکیلا ہے، اس کا مطلب یہ مذکر ہو جائے گا. میری کتاب نئی ہے، یہ ہو جائے گی مؤنث. نماز کا وقت ہو گیا، یہ ہو جائے گا آپ کا مذکر. تمہارا نام کیا ہے، تو یہ بھی ہو جائے گا مذکر. میرا قلم نیا ہے، تو میرا قلم ہو جائے گا مذکر. لیکن قلم کو ہم مؤنث بھی استعمال کر سکتے ہیں. قلم کو مذکر اور مؤنث دونوں استعمال کر سکتے ہیں. سوال ہے کہ ادب کی پہچان کے مضمون نگار کون ہیں؟ تو بتائیے اس کا صحیح جواب ہمارا کیا ہو جائے گا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا عبد المغنی. ادب کی پہچان کے مضمون نگار کون ہیں، یہ کتاب کا نام ہے. اس کا جواب ہو جائے گا عبد المغنی. اگلا سوال ہے ادب کی پہچان کس طرح کا مضمون ہے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا ہمارا تنقیدی. ادب کی پہچان کس طرح کا مضمون ہے؟ تو جواب ہو جائے گا تنقیدی. اگلا سوال عبد المغنی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا 1934 عیسوی میں. اگلا سوال عبد المغنی نے کس مدرسہ میں تعلیم حاصل کی؟ تو بتائیے اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ مدرسہ شمس الہدیٰ کے اندر. اگلا سوال عبد المغنی کی کون سی کتاب ہے؟ کتاب کا نام کیا کیا ہے؟ اردو شاعری پر ایک نظر. دوسرا ہے جادہ اعتدال. تیسرا ہو جائے گا آب حیات. اور چوتھا ہو جائے گا خوشبو. تو آپ بتائیے کہ عبد المغنی کی کون سی کتاب ہے؟ اس میں سے کون سی کتاب عبد المغنی کی ہے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا ہمارا جادہ اعتدال. جادہ اعتدال یہ کن کی کتاب ہے؟ عبد المغنی کی کتاب ہے. اگلا سوال ہے بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش کب ہوئی؟ تو بتائیے اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش 1891 عیسوی میں ہوئی. سوال ہے
भीम राव अंबेडकर की वालदा का नाम क्या था? बताइए। इसका जवाब हो जाएगा भीमबाई। भीमबाई भीमराव अंबेडकर की वालदा का नाम था। अगला सवाल है, भीमराव अंबेडकर की शादी किससे हुई? तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा रामाबाई। रामाबाई। सवाल है, भीमराव अंबेडकर आज़ाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फाइज थे? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा वज़ीर क़ानून। यानी भीमराव अंबेडकर आज़ाद हिंदुस्तान में वज़ीर क़ानून के ओहदा पर फाइज थे। अगला सवाल है, लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश कब हुई? तो इसका जवाब हो जाएगा 1941 ईस्वी को। इन्हीं से मुताल्लिक अगला सवाल कि लुत्फ़ुर रहमान किस पार्टी के MLA रहे? यानी किस पार्टी के MLA रहे? तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा राजद की। लुत्फ़ुर रहमान राजद पार्टी के MLA रह चुके हैं। सवाल है, लुत्फ़ुर रहमान का कौन सा मज़मून आपके निसाब में शामिल है? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जवाब हो जाएगा उर्दू ड्रामा और आगा हशर। उर्दू ड्रामा और आगा हशर ये आपके निसाब में शामिल है। अगला सवाल है, लुत्फ़ुर रहमान के वालिद का नाम क्या था? बताइए इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब हो जाएगा हमारा अब्दुल गफ़ूर। सवाल है, ड्रामा की तकमील का लाज़मी उन्सुर क्या है? ड्रामा की तकमील का लाज़मी उन्सुर क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा स्टेज। स्टेज जब तक नहीं रहेगा ड्रामा नहीं हो सकता है, इसलिए वो लाज़मी उन्सुर है। अगला सवाल है, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा बिहार।
अगला सवाल, आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहाँ कायम किया? तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा, आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहाँ कायम किया? इसका जवाब हो जाएगा त्रेगना। अगला सवाल है, हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा गया है? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा सुनहरा दौर। हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा गया है? तो सुनहरा दौर। अगला सवाल है, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था? ये हमारा सवाल है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा गुप्त अहद या गुप्त दौर से। अगला सवाल, आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा पाइथागोरस। पाइथागोरस। सवाल है, नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा 1836 ईस्वी को। सवाल है, तौबतुन नसूह किसका नाविल है? तौबतुन नसूह किसका नाविल है? इसका जवाब हो जाएगा डिप्टी नज़ीर अहमद। अगला सवाल, शामिल निसाब इक़्तिबास किस नाविल से माखूज़ है? शामिल निसाब इक़्तिबास किस नाविल से माखूज़ है? तो जवाब हो जाएगा तौबतुन नसूह से वो इक़्तिबास माखूज़ है, लिया हुआ है। सवाल है, नज़ीर अहमद ने किसकी तरबियत के लिए नाविल लिखे थे? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जवाब हो जाएगा हमारा बेटियों की तरबियत के लिए। सवाल है, नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा 1910 ईस्वी में।
اگلا سوال ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے کہ اردو کے 5 افسانوں کے نام بتائیے. یہ ہمارا سوال ہے. تو سب سے پہلے ہو جائے گا توبۃ النصوح، دوسرا ہو جائے گا فردوس بری، تیسرا ہو جائے گا ہمارا نرملا، چوتھا ہو جائے گا ہمارا ابن الوقت، اور 5واں ہو جائے گا امراؤ جان. امراؤ جان کس کا ہے؟ مرزا ہادی رسوا کی ہے. ابن الوقت ہے ڈپٹی نذیر احمد کی. اور نرملا کس کی ہے؟ منشی پریم چند کی. اور فردوس بری کس کی ہے؟ عبد الحلیم شرر کی. اور توبۃ النصوح کس کی ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد کی. یہ نام پوچھا جا سکتا ہے ایگزام میں، بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے. سوال ہے کہ غالب کب پیدا ہوئے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے. غالب کب پیدا ہوئے؟ تو بتائیے اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا 1797 عیسوی. 1797 عیسوی کو غالب پیدا ہوئے. سوال ہے مرزا غالب کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ بتائیے اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب ہو جائے گا ہمارا آگرہ. یعنی مرزا غالب کی پیدائش آگرہ میں ہوئی. اگلا سوال غالب کے خطوط کا مجموعہ بتائیے. خطوط کا مجموعہ کا نام بتائیے. تو بتائیے اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ غالب کے خطوط کے مجموعہ کا کیا نام ہے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا ہمارا اردو معلی. سوال ہے زیر نصاب خط میں غالب نے کس کو مخاطب کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا ہمارا کرامت حسین ہمدانی. کرامت حسین ہمدانی کو انہوں نے مخاطب کیا ہے اس خط میں. ایک سوال ہے میں نے وہ انداز تحریر کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا. یہ کس کا قول ہے؟ میں نے وہ انداز تحریر کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے، یہ کس کا قول ہے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا ہمارا غالب کا قول ہے.
اگلا سوال ہے شہباز کی پیدائش کس صوبہ میں ہوئی؟ تو بتائیے اس کا صحیح جواب ہمارا کیا ہوگا؟ شہباز کی پیدائش کس صوبہ میں یعنی کس راجیہ میں ہوئی؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا ہمارا بہار۔ اگلا سوال ہے شہباز کی پیدائش کب ہوئی؟ بتائیے اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا 1860 عیسوی میں۔ اگلا سوال ہے تفریح القلوب کے مصنف کون ہیں؟ بتائیے اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا شہباز۔ تفریح القلوب کے مصنف شہباز ہیں۔ اگلا سوال ہے شامل نصاب مکتوب میں شہباز نے اپنی بیٹی کو مخاطب کیا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ بتائیے اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا اصغری۔ اگلا سوال ہے شہباز کا انتقال کب ہوا؟ بتائیے اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا 1908 عیسوی میں شہباز کا انتقال ہوا۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ جانکاری؟ اگر جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔